آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان میں ہونے والا واقعہ، لیکن یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اس واقعے کے پیچھے سیکیورٹی اپریٹس اس وقت بلوچستان کو کیا میسر ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ 2 منٹ یا 5 منٹ میں یا 15 منٹ میں تو واقعہ نہیں ہوا ہوگا نا سارا۔ نہ ایف سی آئی، نہ پولیس بلوچستان کی، نہ لیویز آئے اور یہ واقعہ ہوتا رہا۔ لوگ قتل کیے جاتے رہے، آگ لگائی گئی، چیزوں کو تباہ کیا گیا، مگر وہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے بلوچستان میں ہونے والا واقعہ جو دکی میں پیش آیا، لیکن یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ واقعہ کیا تھا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس واقعے کے پیچھے سیکیورٹی اپریٹس اس وقت بلوچستان کو کیا میسر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں کس تناسب سے ٹیررزم کے واقعات بلوچستان میں بڑھے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم ان عوامل کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے جب لوگوں کو ریکریوٹ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، جو مجبور لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت آسان ہوتا ہے ریکریوٹ کر لینا۔ دکی کا جو واقعہ پیش آیا وہ بہت اندوہناک تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جب کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے تو کچھ مذمت کی جاتی ہے، ایک دن بھی اگر میڈیا میں چلتا رہے تو بڑی بات ہوتی ہے، اس کے بعد دھیان دوسری جانب بڑھ جاتا ہے۔ اب واقعہ کیا تھا؟ اکتوبر 10 اور 11 2024 کی رات کو 40 سے 50 آرمڈ لوگ جنید کول مائنز جو دکی میں موجود ہے اس پہ انہوں نے اٹیک کرا۔ انہوں نے 21 مائنر کو جو پختون تھے، مزدور تھے، مائن میں کام کرتے تھے، ان کو ہلاک کرا، اور اس کے علاوہ 9 جو انجنز تھے کول مائنز کے وہ بھی جلا دیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ 2 منٹ یا 5 منٹ میں یا 15 منٹ میں تو واقعہ نہیں ہوا ہوگا نا سارا، اس میں ٹائم لگا ہوگا۔ نہ ایف سی آئی، نہ پولیس بلوچستان کی، نہ لیویز آئے اور یہ واقعہ ہوتا رہا۔ لوگ قتل کیے جاتے رہے، آگ لگائی گئی، چیزوں کو تباہ کیا گیا، مگر وہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اب ہم نے مذمت کی، ہم نے کہا ہم دیکھ لیں گے۔ ہم نے ایسے دیکھا کہ نومبر 3 2024 کو ایک آرمڈ گروپ نے 3 ٹرک کو جو کوئلہ لے کے جا رہے تھے ایک دکی ڈسٹرکٹ میں، ان کو آگ لگا دی۔ ہم نے پھر کہا ہم دیکھ لیں گے۔ ریسنٹ سالوں میں دکی ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ ٹیررزم کے واقعات بڑھ چکے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ایک تو ٹیررزم ہے اور دوسری ایکسٹورشن بھی ہے، یعنی لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، وہ مائنرز کو کڈنیپ کرتے ہیں اور مالکان سے پھر تاوان کی رقم وصول کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے 2-3 برس کا اگر موازنہ کریں کہ دکی الون کیا واقعات پیش آتے رہے، تو اس میں 2 آرمڈ اٹیک ہوئے جو دکی مائنز پہ 2022 میں، 2023 میں بھی 2 تھے، لیکن 2024 میں فی الحال 12 اٹیک ہو چکے ہیں۔ جو مائنرز ان میں ہلاک ہوئے ان اٹیکس میں وہ اس سال 26 ہیں، لیکن پچھلے سال 2 تھے۔ ہم ویسے بہت اچھا دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، یا وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اب بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ مائنز پر لوگ، یہ جو آرمڈ لوگ ہیں، کیوں اٹیک کرتے ہیں۔ یہ لوگ مائنرز کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری پروٹیکشن میں آئیں اور ہمیں اس کے عوض ایک معاوضہ دیں، کیش،
اور اگر وہ نہیں دیتے تو وہاں پہ ان کا نقصان ہوتا ہے، مائنرز کو قتل کیا جاتا ہے یا کڈنیپ کیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ صرف دکھی میں نہیں پیش آیا، بلکہ بہت سارے ایسی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ اس قسم کے واقعات عام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بولان، کوئٹہ، ہرنائی، مچھ، اب بہت ساری ڈسٹرکٹس ہیں۔ اب ایک حقیقت ہے کہ جب یہ ایکسٹورشن ہوتی ہے، جبراً پیسے لیے جاتے ہیں مائنرز سے، تو یہ پیسے بی ایل اے بھی اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں استعمال کرتی ہے، اور وہ ایک ان کا ریٹ مقرر ہے کہ اتنے پیسے فی ٹن کوئلہ کے، آپ اتنے ٹن نکالتے ہیں مہینے کے ایوریج، تو اتنا ٹن آپ کو ہم کو دینا ہوگا۔ اور ایک تخمینے کے مطابق 5 بلین روپیہ مائنرز جو ہیں وہ سالانہ ان حرکتوں سے، ان کاموں سے اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ ایک رپورٹ کے مطابق، میں ڈان اخبار کا ایک مراسلہ پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھنے والے نے لکھا کہ مائن اونرز کو باقاعدہ ایک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے بینک کا، مائنڈ یو، کہ ادھر پیسے ڈپازٹ کرائیں۔ میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی، کیونکہ مجھ اور آپ جیسے لوگ اگر ایک پیسہ بھی بینک میں جمع کرائیں تو ہمیں بینک کو بھی کاغذات دینے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے کدھر سے آ رہے ہیں، اس کی انکم کی سورس کیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بینک کا اکاؤنٹ نمبر دیا جا رہا ہے اور وہاں خطیر رقوم آ رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں، مگر ان رقوم میں کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہ مانگ رہا ہے، نہ کوئی ادارہ چیک کر رہا ہے، نہ انکم ٹیکس والے چیک کر رہے ہیں۔ یہ میری سمجھ سے ذرا بالاتر ہے، مگر میں اکانومسٹ نہیں ہوں، ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی لکونہ ہو کہ ایسے ہو جاتا ہو، مگر میں بھی ریٹرن فائل کرتی ہوں اپنا، تو مجھے تو نہیں پتا ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہو۔ اس کے بعد قانونی طور پہ جو مائنز ہیں اور لوگ ہیں وہ ویسے تو پولیس کے پروٹیکشن کے انڈر ہوتے ہیں، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں مائن اونرز، ان میں سے بہتوں نے ایف سی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، ریٹن ایگریمنٹ، جو پیراملٹری فورس ہے، کہ مائنز کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب یہ کیسی ذمہ داری ہے کہ جب اٹیک ہوا تو نہ ایف سی تھا، نہ پولیس تھی، نہ لیویز تھی۔ انٹرسٹنگلی دکی کو ڈسٹرکٹ کا مقام دیا گیا 2017 میں۔ اس وقت جو چیف منسٹر تھے انہوں نے 425 پولیس افسران کی تعیناتی کا اس ڈسٹرکٹ کے لیے اعلان کیا، لیکن بلوچستان فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اتنے لوگوں کی تو تنخواہوں کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے 4 پوسٹیں ڈسٹرکٹ میں پولیس کی اپروو کریں، ان میں ایک ایس پی، 2 ڈی ایس پی اور ایک کلرک بھی شامل تھا، اور انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ فنڈز نہیں ہیں۔ لیکن 2 پولیس اسٹیشن پہ بندوں کی تنخواہوں کے پیسے نہیں دی گئے، تو ایفیکٹولی پوری ڈسٹرکٹ میں 2 دکی کی ڈسٹرکٹ میں 2 تھانے کی چوکیاں ہیں۔ اس معاملے کو غالباً ہمیں پھر 2 نظر سے دیکھنا چاہیے۔ نمبر 1 تو ٹیررزم، وہ تو گیون ہے، لیکن اس کی فنڈنگ کا ایک بڑا ذریعہ یہ بھی ہے جو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کے اوپر کہ یہ معاملات، یہ قتل و غارت، یہ ریکریوٹمنٹس اتنی آسان کیوں ہیں، ایکسیسیبلٹی اتنی آسان کیوں ہے ہتھیاروں کے ساتھ۔ دیکھیں ایکچول روٹس جو ہیں ٹیررزم کی،
وہ پاکستان میں آئی تھی جب USSR نے افغانستان کو 1970s میں انویڈ کیا تھا، اور امریکہ نے مجاہدین کو ٹریننگ بھی دی، ان کی فنڈنگ بھی کی، ہتھیار بھی دیے گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر بہت پورس ہے، وہ فزیکلی امپاسبل ہے اس کو 24/7 رتی جگہ کو اوور لک کرنا اور مین کرنا. تو ہتھیار بہت زیادہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے. لیکن اس کے علاوہ کیا حالات ہیں بلوچستان کے؟ ایک تو وہاں جہالت بہت ہے، وہاں نوکری کے مواقع نہیں ہیں، وہاں پر کوئی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں، اگر ہیں تو بہت ہی لو گریڈ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، گورننس انتہائی کمزور ہے، انصاف ملنا قریب ناگزیر ہے. اس کے علاوہ ہتھیار آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں، سوشل سروسز ہے نہیں، سیکیورٹی سچویشن پوری ملک کے ہی خراب ہے. تو جہاں پہ بلوچستان جیسی جگہ پر جو مسائل ہیں، خاص کر سپیک کی موجودگی میں بہت سارے دشمن عناصر اس پروجیکٹ کو اچھے سے اٹھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اس طرف نظر عنایت بھی ہوتی ہے. اور اب تو حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ چائنیز حکومت نے اپنے لوگوں کا جو ادھر کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کا ذمہ خود لینے کا فیصلہ کیا ہے. شرم کا مقام تو ہے اور بہت ہے، مگر شرم کھانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مذمت کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ٹھوس اقدام اٹھانے سے ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، اگر آپ نے یاسمین آفتاب علی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز بیل آئیکن دبا کے ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ دینا نہ بھولیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی موضوع پہ مجھے آواز اٹھانی چاہیے، وہ بھی لکھ بھیجیے گا کمنٹ میں. انشاءاللہ اس پروگرام کو بھی میں لے کے ضرور ریکارڈ کرنے کی کوشش کروں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.